बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा उन्वान चल रहा है हिजरत हबशा। हमने उस चैप्टर को पढ़ा, समझा और मैं उम्मीद करती हूं कि तमाम प्यारे बच्चों ने उस चैप्टर को रिवाइज़ भी ज़रूर किया होगा। तो आज हम करेंगे उस चैप्टर की मश्क, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। तो आइए चलिए इस मश्क का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे हिजरत हबशा का मश्क का हिस्सा, जिसमें है हमारा सवाल नंबर 1, जो कि है सवालात के जवाब लिखिए। हम सवाल देखेंगे और फिर उनके जवाब। आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में इनको अंडरलाइन कर लीजिए और या फिर अपनी नोटबुक में जवाबों को नोट डाउन कर लें। आज का हमारा पहला सवाल है जी कि हिजरत से क्या मुराद है, मायनी हिजरत किसको कहते हैं। इसका जवाब है जी कि अल्लाह ताला की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। यानी जब आप अल्लाह ताला की मर्जी से उनकी खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, हिजरत करना। फिर है जी सवाल नंबर 2, जो कि है मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की। ऐसी क्या वजह बनी कि मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी। इसका जवाब है जी कि मुसलमानों पर अहले मक्का के जुल्म सितम हद से बढ़ गए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हिजरत करने की इजाज़त दी। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की और लोग मुसलमान होना शुरू हुए तो कुफारे मक्का को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। तो उन्होंने तमाम मुसलमानों पर हद से ज़्यादा जुल्म सितम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हिजरत करने की इजाज़त दी और मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने बकिया के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों अब है सवाल नंबर 3, जो कि है हबशा की तरफ पहली हिजरत कब हुई और इसमें कितने अफराद शामिल हुए। तो जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वो कब हुई थी और उसमें टोटल यानी कितने लोग शामिल थे। इसका जवाब देखते हैं जी कि हबशा की तरफ पहली हिजरत ऐलाने नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में हुई। यानी वो नबूवत का 5वां साल था और महीना कौन सा था, रजब का, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। तो यानी उसमें थे 11 मर्द और 4 औरतें जिन्होंने पहली हिजरत के मौके पर हबशा की तरफ हिजरत की थी। फिर है जी सवाल नंबर 4, जो कि है पहली हिजरत हबशा के बाद मुसलमान वापस मक्का क्यों आए। तो जब मुसलमानों ने पहली हिजरत हबशा की और वो हबशा चले गए तो ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान वापस मक्का मुकरमा आ गए। इसका जवाब देखते हैं जी कि पहली हिजरत के तकरीबन 3 माह बाद अचानक ये खबर फैल गई कि कुफारे मक्का मुसलमान हो गए हैं। तो जब तमाम मुसलमान पहली हिजरत करके हबशा की तरफ गए तो उसके तकरीबन 3 माह के बाद अचानक ये खबर फैली कि मक्का के तमाम कुरैश यानी जितने भी शिर्क करने वाले लोग थे, जितने भी मुशरिकीन थे, वो मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का वापस आ गए। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने खबर सुनी उनमें से कुछ लोग वापस मक्का तशरीफ ले आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। तो ये लोग मक्का में ही छुपकर रहने लगे। तो ये बेसिकली एक साजिश थी कुरैश मक्का की, मुशरिकीन की, जिन्होंने ये बात फैलाई कि तमाम काफिर लोग मुसलमान हो गए हैं, जिसकी वजह से चंद लोग हबशा से वापस मक्का तशरीफ ले आए। लेकिन जब वो वहां आए तो उनको पता चला कि ये खबर तो झूठी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो फिर छुपकर मक्का में ही रहने लग गए। फिर है जी सवाल नंबर 5, जो कि है हबशा की तरफ दूसरी हिजरत करने पर कुफारे मक्का ने क्या साजिश की। तो जब तो बच्चों मुसलमान आकर मक्का में छुप गए तो ऐसी क्या साजिश थी जो कुफारे मक्का ने की। हुआ ये कि जब चंद लोग जो मक्का वापस आए
اور وہ چھپ کر مکہ رہنے لگے تو قریش مکہ کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ان کو پہلے سے زیادہ اذیتیں اور پہلے سے زیادہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر وہ لوگ واپس ہجرت حبشہ کی طرف چل پڑے. دوسری ہجرت کرنے پر کفار مکہ نے کیا سازش کی، اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ کفار نے 2 ارکان عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید پر مشتمل ایک وفد کو تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا. اب جو نجاشی تھا وہ بادشاہ تھا، کہاں کا؟ حبشہ کا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم حبشہ جائیں گے تو ان کا جو سردار ہے، ان کا جو بادشاہ ہے، وہ بہت نیک دل انسان ہے اور وہ مسلمانوں پر کسی قسم کا جبر یا زبردستی نہیں کرے گا. اور انہوں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. تو جب تو وہ مسلمان دوبارہ ہجرت کر کے واپس حبشہ گئے تو کفار مکہ نے سازش کی. انہوں نے اپنے 2 ارکان پر مشتمل ایک وفد تیار کیا جن کو تحائف بھیجے اور انہوں نے نجاشی کے پاس جا کے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، آپ ان کو پلیز ہمارے حوالے کر دیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات اور ان کے جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 6 جو کہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تقریر کی. تو جب تو مشرکین نے، قریش مکہ نے نجاشی کو بولا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں اور یہ بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں اور آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، تو نجاشی کافی تیز انسان تھا. اس نے کہا کہ ان کا قصور کیا ہے؟ تو جس پہ قریش مکہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر کسی ایک خدا پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر نجاشی نے کہا کہ پہلے میں نے تم لوگوں کی بات سنی، اب میں ان کی بات سنوں گا اور پھر فیصلہ سناؤں گا. تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تقریر کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار اور حرام کھاتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا. تو حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم بھائی بھائی آپس میں دشمن تھے، ہم مردار اور حرام کھاتے تھے، یعنی جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے ہم وہ چیزیں کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم طاقت کے سوا کسی قانون کو نہیں مانتے تھے. تب اللہ نے ہم میں سے ایک شخص رسول بنا کر بھیجا جس کی سچائی، پاکیزگی اور ایمانداری کو ہم سب جانتے ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم وہ قوم تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم طاقت کے سوا کسی قانون کو نہیں مانتے تھے. تب اللہ نے، ہمارے رب نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کی سچائی، پاکیزگی اور ایمانداری ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں. اس نے ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلایا جو کہ ہے اسلام. اس نے ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلایا جو کہ ہے اسلام. ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ہر برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا. اس نے ہمیں بتایا کہ ایک ہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے اس سوا ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور اس نے ہمیں ہر برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو مکہ مکرمہ کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. تو جب ہم نے برائی اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا اور ہم نے اس نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ ہمارے دشمن ہو گئے، یعنی جتنے بھی مشرکین تھے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ گمراہی کے راستے پر چلیں. ہم نے قریش مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے
آپ کے ملک ہجرت کی، ہمیں امید ہے کہ یہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو حضرت جعفر طیار نے ساری بات نجاشی کے آگے رکھی، اس کو بتایا کہ کیسے جب ہم مسلمان ہوئے تو ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، اسی لیے ہم ہجرت کر کے آپ کے ملک آ گئے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نجاشی ان کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا، جس کے بعد کفار مکہ نے ایک اور چال چلی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے، یہ ان کے بارے میں بھی کچھ اچھی رائے قائم نہیں رکھتے۔ پھر ہے جی ہمارا سوال نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ تو جب تو کفار مکہ نے دوسری چال چلی اور یہ کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتے، تب حضرت جعفر طیار نے کیا جواب دیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا بے شک تمہارا کہا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 8 جو کہ ہے ہماری مشق کا آخری سوال، وہ ہے جی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کیسا سلوک کیا؟ تو جب تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری بات نجاشی کے دربار میں اس کے آگے پیش کی، تو دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور کفار ناکام واپس لوٹ گئے۔ تو بچوں نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دی بلکہ کفار مکہ کو بھی ناکام واپس مکہ مکرمہ لوٹا دیا۔ تو بچوں ہم نے چیپٹر پڑھا ہجرت حبشہ، پلیز اس کو ریوائز کریے گا، ہم نے کیے اس کی مشق کا حصہ جس میں ہم نے کیے سوالات کے جواب۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اب ملیں گے اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔